إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی مسنون خطبے کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بالفرض، پچھلی قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر بالفرض ان کے اوپر ہم واجب قرار دیتے، فرض قرار دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت کم لوگ ایسا کرتے، کیونکہ ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور ہر آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو بنیادی باتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ایک، اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنی بستی چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے۔ وطن وطن ہوتا ہے، علاقہ علاقہ ہوتا ہے، بھلے وہاں کتنی خرابی اور کمی کیوں نہ ہو، انسان کو اپنے وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے اگر ہم اور آپ دیکھیں گے، مفسرین نے اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ انسان تو انسان ہے، حیوان کو لے لے، چرند اور پرند کو لے لیں، صبح روزانہ یہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنے جو بھی ان کا گھاس اور پھوس کا بنائے رہتے وہاں سے نکلتے ہیں، پورا دن بھر یہ پہاڑوں کا، کھیت اور کھلیان کا، باغات کا چکر لگاتے ہیں، شام کو یہ پرندے بھی سبحان اللہ اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو بنایا اسی میں میرے لیے خیر ہے، پورے دن بھر یہ چکر لگا کر کے شام کو یہ اپنے گھونسلے میں آ کر کے آرام کرتے ہیں۔
میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی دو مثال دے کر کے اپنی بات میں آگے بڑھاؤں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، معروف اور مشہور بات ہے، لیکن جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ بڑی کام کی ہے۔ آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرائی ہوئی مائی خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مائی خدیجہ نے کیا کیا؟ انہوں نے تسلی دی، مزید تسلی کے لیے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے محمد عربی علیہ السلام کی ساری بات سن کر کے کہا، ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ علیہ السلام، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو باتیں بتا رہے ہیں نا، ان تمام باتوں کو سن کر کے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ وہی وہ ناموس ہے، وہی وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے ایک بات بتائی، کہا میں اس بات پر بہت افسوس کر رہا ہوں، اور میں کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آپ کی قوم اذیت دے گی، آپ کو جھٹلائے گی، اور آپ کو آپ کے وطن مکہ سے نکال دے گی۔ محمد عربی علیہ السلام نے اذیت کی بات سن کر کے خاموش رہے، جھٹلانے کی بات سن کر کے آپ خاموش رہے، لیکن جب یہ کہا کہ آپ کو آپ کے علاقے سے وطن سے نکال دیا جائے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگ مجھ کو میرے وطن سے نکال دیں گے۔ مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کو اپنے وطن سے بڑا پیار تھا۔ جب آپ کو یہ بتایا گیا، یہ خبر دی گئی کہ اے محمد عربی علیہ السلام یہ قوم کے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے اور آنے والے دنوں میں آپ کو وطن سے نکال دیا جائے گا، آپ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہو گئی کہ مجھ کو میرے وطن سے نکال دیا جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کا اپنے وطن سے شدید پیار اور شدید محبت کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں، 40 سال محمد ابن عبداللہ بن کر کے اور 13 سال محمد الرسول اللہ بن کر کے صلی اللہ۔ آپ کو مکے سے پیار تھا، آپ کو اپنے وطن سے پیار تھا، آپ کو اپنے علاقے سے پیار تھا، اور میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ، یہی وجہ ہے محدثین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے دل میں یہ بات ودیت کر دی، اللہ نے لکھ دی ہے کہ اس کو اپنے وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے، ہجرت پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، سبحان اللہ، اور جب آپ جانے لگے آپ نے پلٹ کر کے مکے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا واللہ انک لخیر ارض اللہ، کہ اللہ کی قسم ہے اے مکہ، اے سرزمین مکہ، تو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس روئے زمین پر سب سے بہترین علاقہ، سب سے بہترین خطہ ہے اے مکہ کی سرزمین۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تو بہت محبوب ہے اے مکہ، لیکن کہا کہ اگر یہ مکے والے مجھے یہاں سے نہیں نکال دے سبحان اللہ تو میرا یہاں جانے سے دل نہیں کرتا، میں مکے کو کبھی چھوڑتا نہیں، لیکن مکے والوں نے مجھے یہاں پر رہنے سے محروم کر دیا ہے، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں سے بھی اس بات سے بھی پتا چلتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بڑا پیار تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جب آپ علیہ السلام مدینہ چلے گئے تو آپ نے مدینے کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا فرمائی تھی، مکے کو امن والا بنا، اور تیرا یہ نبی محمد رسول اللہ مدینے کے لیے دعا فرماتا ہے، اے اللہ مدینے کو امن والا بنا، سبحان اللہ۔ چنانچہ مدینہ آپ کا وطن ہو گیا اور آپ مدینے سے اتنا پیار کرتے تھے، محدثین نے لکھا ہے سبحان اللہ کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تھے، غزوے سے واپس آتے تھے، مدینے کی دیواریں نظر آتی تھی، مدینے کی گلیاں نظر آتی تھی، آپ علیہ السلام کیا
करते थे, अपनी ऊँटनी की लगाम को छोड़ देते थे ताकि ऊँटनी तेजी से चलने लगे और आप जल्दी से अपने शहर मदीना में दाखिल हो जाएं। सुभान अल्लाह। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, इस दुनिया में हर आदमी को अपने वतन से प्यार है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी अपने वतन से प्यार है। हमारा मुल्क, हमारा ये भारत, ये हिंदुस्तान, ये हमारे लिए बड़ा कीमती है। सुभान अल्लाह, हम इससे प्यार करते हैं, वतन से प्यार है हमें भी। लेकिन वतन से प्यार का माना यह नहीं है कि जो है हम अपने मुल्क की बंदगी करें या वतन की परस्तिश करें या वतन की बंदगी करें ना मेरे भाइयों। और हमें दुनिया वालों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया वाले माने या ना माने। सुभान अल्लाह, जैसे नबियों को, अंबियाए किराम को, औलियाए किराम को सुभान अल्लाह अपने अपने वतन से प्यार था। यहां सारे हिंदुस्तानी सुभान अल्लाह जो हिंदुस्तान में रह रहे, जी रहे हैं, हर एक को अपने वतन से प्यार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अपने मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला अमन और शांति नाज़िल फरमाए। ये मैं एक तनाजुर में कह रहा हूं, चूंकि कल 15 अगस्त की तारीख गुजरी है। बहुत ही अफसोस का ये मामला है और ये आलमिया है उम्मत मुस्लिमा के लिए। अल्लाह की कसम है कि आज हम और आप अपनी तारीख से बड़ी दूर हो गए। जश्न आज़ादी तो मनाते हैं, जश्न आज़ादी का एहतमाम करते हैं सुभान अल्लाह, झंडे भी हमने लहरा लिए हैं, स्टेटस भी हमने रख लिए हैं, खुशियां भी हमने मना ली है, लड्डू पेड़े भी हमने बांट लिए, खा लिए। लेकिन ऐ मुसलमानों, कभी तुमने गौर किया है? और ऐ उम्मत की माँ बहनों, इस वतन की आज़ादी के लिए हमारी माँ बहनों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, हमारे असलाफ ने क्या कुर्बानियां दी हैं। कभी पढ़ने की तौफीक अल्लाह से मांगो, अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखो और उनका जिक्र करते रहो। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। मैंने जैसे कहा कि वतन आज़ादी की अगर मैं बात करूं, सुभान अल्लाह, तहरीक आज़ादी की बात करूं, ये 30 मिनट में कौन आलिम है और कौन अल्लामा है जो बयान कर सकता है। 300 साल लगे हैं सुभान अल्लाह। कितने? 300 साल लगे हैं इस वतन को आजाद कराने के लिए। 30 घंटे में मैं क्या बयान करूंगा और 30 हफ्ते में, 30 महीने में कोई क्या बयान करेगा? अल्लाह की कसम है, दास्तां बड़ी तवील है, बड़ी खूशगा दास्तान है, एक लंबी फहरिस्त है सुभान अल्लाह। मैं माफी चाहता हूं, मैं किन किन मुजाहिदीन आजादी का नाम लूं, किन किन उम्मत की मां बहनों का नाम लूं और किन किन का मैं तस्करा करूं। मैं सरसरी तौर पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला 2 बातें बता करके एक पैगाम पर अपनी बात खत्म करूंगा। पैगाम मेरा यह है मेरे भाइयों, ऐ उम्मत मोहम्मदिया के लोगों और ऐ नौजवानों, हमेशा अपने असलाफ की कुर्बानियों को पढ़ते रहना। 15 अगस्त आए, सिर्फ झंडे न लहराओ, सिर्फ जश्न न मनाओ, सिर्फ या कोई तराना वगैरह पढ़ करके इसको आगे मत बढ़ाओ। हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में, हमारे नौजवानों को इस बात का पता होना चाहिए इसमें किन किन का खून बहा है और किन्होंने कुर्बानियां दी है। मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों को बतलाने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ फरमाए, कहने वाले के लिए भी, सुनने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला अपनी तारीख से जुड़े रहने की और उस तारीख को पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को परवरदिगारा तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात है सुभान अल्लाह, उन सारी मखलूकात में सबसे बेहतर और अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने जिसे बनाया है वो हजरत आदम है, वो हजरत इंसान है। और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र मनाए, अल्लाह का एहसान मनाए। ये दुनिया की सारी चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया और तुमको अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया। अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस दुनिया की जितनी चीजें हैं जमीन के ऊपर सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। यही वजह है अल्लाह ने इंसानों को आजाद बनाया है। इस दुनिया में इंसान गुलामी करेगा तो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसकी?
اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے پروردگار کی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ دور ایسا آیا، اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے انسانوں کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا، انسانوں کو غلام بنانے لگے، جانوروں جیسا انسانوں کے ساتھ سلوک کیا۔ اسلام آیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا ایک بہت بڑی نیکی یہ ہے، بہت بڑا ثواب یہ ہے کہ انسانوں کو انسانیت کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا غلام بنایا جائے، اللہ کا غلام بنایا جائے۔ اللہ کے کلام میں آیات بھری پڑی ہیں، اللہ نے کہا فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اللہ نے فرمایا کسی کو غلامی کی زندگی سے نکال کر کے آزاد کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا فک العانی، آپ نے فرمایا کوئی غلامی کی زندگی جی رہا ہے اسے خرید کر کے آزاد کر دیا کرو۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، مکے میں بہت سارے مسلمان غلامی کی زندگی جی رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قیمتی مال لگا کر کے ان غلاموں کو خرید لیا اور خرید کر کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں کچھ ایسا ہی ہمارے اپنے ملک وطن عزیز بھارت کے ساتھ ہوا۔ کیسا؟ جب 16ویں صدی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا کہ مجھ جیسا بندہ ایک 30 منٹ کے اندر یا 30 گھنٹوں کے اندر اللہ کی قسم ہے 300 سال کی جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہے جسے آج کے مسلمان فراموش کر بیٹھے ہیں، بھول بیٹھے ہیں، بیان کرنا یہ ناممکن ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، میں 2-4 کے نام گناؤں گا، سینکڑوں ہزاروں نام چھوٹ جائیں گے، اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اللہ کی قسم ہے موقع ملے کبھی تو ذرا تحریک آزادی کو پڑھ لینا، کس طریقے سے ہم، اور میں ایک بات اور بتاؤں گا انشاءاللہ، تمہید میں جانا میں نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کچھ ایسا ہی ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کے ساتھ ہوا جب 16ویں صدی میں انگریز آئے، تجارت کی خاطر ہندوستان آئے، انہوں نے بنگال کے علاقے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نام کی بنیاد ڈالی۔ میں بہت سرسری میں بڑی جلدی میں بتا رہا ہوں تاکہ ذرا یہ جو غبار ہمارے آپ کے ذہن و دماغ میں پڑے ہیں، یہ پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ذرا یہ ہٹ جائیں، صاف ہو جائیں، اور ذرا ماضی کے کچھ اوراق ہم اور آپ پلٹ کر کے اپنے اسلاف سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ، جب انگریز آئے 16ویں صدی عیسوی کی بات ہے، سبحان اللہ، انہوں نے بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی نام کی بنیاد ڈالی، اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا، دھیرے دھیرے رفتہ انہوں نے پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ جما لیا، اور یہ ہندوستان پر انہوں نے پوری طریقے سے اپنے گرفت انہوں نے مضبوط کر لی۔ سبحان اللہ، کیا ہوا، ان ہندوستان میں رہنے والے تمام ہی لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، اپنا غلام بنا لیا، اور ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے لگے۔ آئے دن سبحان اللہ ظلم و ستم ان کے اوپر کرنے لگے۔ جانتے ہیں سبحان اللہ، خون یہ پانی سے زیادہ سستا ان انگریزوں نے کر دیا تھا، جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی ان کی نظر میں۔ میرے بھائیوں اس وقت مسلمانوں میں سبحان اللہ، غور سے ایک ایک لفظ کو سننا میرے بھائیوں، مسلمانوں نے میں اس وقت جو مجاہدین آزادی تھے انہوں نے سبحان اللہ تحریک آزادی کی شروعات کی، اور اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے بھارت کو، اس غلام ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 300 سالہ محنت کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش انگریزوں کے ظلم و استبداد سے اور انگریزوں کے چنگل سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا، اور آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالی یہاں کے حکمراں کو مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں آپ کو
बताऊं मेरे भाइयों, मैंने जैसे कहा, अफसोस की बात तो ये है कि आज हम मुसलमानों को अपनी तारीख का इल्म नहीं है, और उससे बड़ा अफसोस का मामला ये है, यहाँ की फिरका परस्त ताकतों ने क्या किया है, चंद मुसलमानों को का नाम लेकर के बकिया सारा क्रेडिट और सारा कारनामा इन्होंने अपने लोगों के हवाले और अपने लोगों की झोली में डाल दिया है, और मुसलमानों का नाम सिरे से गायब है। हम जो सिलेबस पढ़ते हैं ना, हमारे बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं ना, उनमें अल्लाह की कसम है इक्का दुक्का नाम आएगा। और आप नाराज ना होना, आप भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 5 मुसलमानों के नाम, मुजाहिदीन आजादी के नाम गिनाओ जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जान का नजराना पेश किया है, आप हंसते हुए कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कोई दूसरा नाम, और कोई तीसरा नाम, और कोई चौथा नाम आप लेंगे, आप मुस्कुराते हुए कहेंगे हाँ हाँ अबुल कलाम आजाद तो थे ना। अरे जनाब आली, अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह तो थे, ये बहुत बाद में आए हैं। मैं आपको बताऊं, सुभान अल्लाह, इसकी शुरुआत बंगाल से 1700 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने, नाम था हाजी शरीयतुल्लाह ने, इन्होंने सुभान अल्लाह वहां से शुरुआत की है। इनके बेटे मोहसिनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाया। तहरीक शहीदैन पढ़ो, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक तहरीक की बुनियाद डाली। तहरीक शहीदैन नाम पड़ गया था, और तहरीक शहीदैन ने सुभान अल्लाह हिंदुस्तान में जो तजदीदी कारनामे अंजाम दिए, बहुत सारी सुन्नतें हमारे मुल्क में मुर्दा हो गई थी, इन्होंने जिंदा किया। सुभान अल्लाह, बेवाओं से निकाह करना मायूब समझा जाता था। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बेवाओं से निकाह की फजीलत को बयान किया, और इस तरीके से बहुत सारी सुन्नतें जो खत्म हो गई थी हमारे मुल्क में, तहरीक शहीदैन की बरकत से उन सुन्नतों को दोबारा जिंदा किया गया मेरे भाइयों। और मैं एक बात बताऊं, आपको भी हंसी आएगी, आप भी ये जुमला बड़ी आसानी से बोलते हैं। क्या कहते हैं? मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के साथ मिलकर के आजादी लड़ी। गलत है ये जुमला, अल्लाह की कसम है, जिंदगी में कभी नहीं बोलना, ये जुमला गलत है। सही जुमला ये है, मुसलमानों ने अपने साथ गैर मुस्लिमों को लिया। आगे कौन थे? मुसलमान थे। समझे आप? हम क्या बोलते हैं? गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमानों ने हिस्सा लिया। ना 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 ना, सही है, मुसलमानों ने अपने साथ गैर मुस्लिमों को लिया, यहाँ के बिरादाने वतन को लिया, और उनको लेने के बाद सुभान अल्लाह अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला किया। मैं आपको बताऊं, बहरहाल ये बड़ी, मैंने कहा बड़ी, ये जो है दास्तान बड़ी तवील है, बड़ी अलमनाक है मेरे भाइयों। ये तो मैंने शुरुआत की बात कही। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला सुभान अल्लाह ये अंग्रेजों को शिकस्त पे शिकस्त दे रहा था, लेकिन यहाँ भी शियों की गद्दारी काम आई और नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया गया। मैसूर जुनूब के इलाके में श्रीरंगपट्टनम के मैदान और के इलाके में टीपू सुल्तान के बारे में आता है, जो हैदर अली के बेटे थे। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, भागने पर मजबूर कर दिया था। वक्त ऐसा आ गया था, अंग्रेज छोड़ करके जाने वाला था। यहां भी शियों की गद्दारी बेवफाई काम आई, और इन्होंने क्या किया? जासूसी करके आयन मौके पर इन्होंने, जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहे थे, इन शियों की गद्दारी की वजह से क्या हुआ मेरे भाइयों? टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। और जब शहादत के बाद उनकी लाश पर अंग्रेज जनरल ने खड़े होकर के कहा, टीपू सुल्तान की ताकत का आप अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाएं, ये उस दौर की बात है। रब्बे जुल जलाल की कसम है मुसलमानों, आंखें खोलो, जब इस तहरीक में कोई गैर मुस्लिम नहीं था, तने तन्हा मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तने तन्हा मुसलमान थे। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हिंदुस्तान दारुल हर्ब है। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया, पूरे मुल्क में फतवे को फैलाया गया, कहा जिहाद करना वाजिब है। ये सब, अरे अब क्या बताऊं मैं आपको, अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। टीपू सुल्तान की लाश पर अंग्रेज जनरल ने खड़े होकर के कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है।
کتنی بڑی طاقت ہے. ایک آدمی کو مار دینے سے کیا پورا شہر آپ کا ہو جائے گا؟ اتنی بڑی طاقت کے مالک تھے ٹیپو سلطان کہ انگریز نے ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کے کہا شہید شہید ہو گئے. اس کے بعد کہا کہ آج سے سارا ہندوستان ہمارا ہے. اب ہندوستان پر ہمیں قبضہ جمانے سے کوئی روک نہیں سکتا. میرے بھائیوں یہی، اور میں آپ کو بتاؤں 18 سال کالا پانی کی سزا پانے والے مولانا جعفر تھانے سری، مولانا فضل حق خیر آبادی، الحمدللہ یہ سب اہل الحدیث علماء تھے سبحان اللہ جو کالا پانی کی سزائیں کاٹے تھے. 1857 سے اس دیش میں سبھی لوگوں نے اپنا رول ادا کیا. 1857 سے پہلے تقریباً 100 سال تک اس ملک میں تنے تنہا مسلمان لڑتے رہے. الحمدللہ تاریخ تو پڑھو، آپ اپنی تاریخ تو پڑھیے آپ. 1857 جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا. آخری مغل بادشاہ، میں 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. آخری مغل بادشاہ انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا جو آج برما میں میانمار میں موجود ہے، وہاں بھیج دیا. اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کا سر کاٹ کر کے، بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کا سر کاٹ کر کے ایک تشتری میں رکھ کر کے میانمار جہاں ان کو قید کیا گیا تھا رنگون کے علاقے میں، وہاں سامنے ناشتے میں پیش کیا گیا. باپ نے اپنے بچوں کے سر کٹے ہوئے کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایسے دردناک اشعار کہے تھے بہادر شاہ ظفر نے، اللہ کی قسم ہے آنکھیں بھیگ جائیں گی وہ اشعار پڑھنے کے لیے وقت نہیں میرے بھائیوں. اور اس کے بعد دہلی میں سبحان اللہ مسلمانوں سے سخت انتقام لیا گیا. حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، لہذا انتقام کا نشانہ مسلمان بنے، ظلم کا نشانہ مسلمان بنے. میں آپ کو بتاؤں شہروں کے نام گناؤ، دہلی ہے میرے بھائیوں، کلکتہ ہے، لاہور، ممبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور، ممبئی، ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی سبحان اللہ. اور میں یہ بات کہتے ہوئے بہت ہی تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. یہ سب اہل الحدیث کا طبقہ تھا، اہل الحدیث لوگ تھے سبحان اللہ. انگریز کتے کی طرح بو سونگتے ہوئے پھرتے تھے. داڑھی والا مل گیا، ٹوپی والے مل گئے، فوراً آرڈر تھا گولی مار دیا جائے یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. میرے بھائیوں رفع الیدین کرنے والوں کو، آمین بالجہر بولنے والوں کو، سینے پر نیت باندھنے والوں کو یہ کتے کی طرح انگریز ڈھونڈتے تھے. اگر پتا چل گیا کسی علاقے میں آمین بولنے والے ہیں، رفع الیدین کرنے والے، انگریز اٹھا کر کے لے جاتے تھے اور سیدھا یا تو توپ کے سامنے کھڑے کر دیتے تھے یا خنزیر کی کھال میں زندہ ان کو بھر کر کے سل دیا جاتا تھا. تاریخ آپ پڑھیے اپنی میرے بھائیوں. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک آخری بات ہے، وقت میں زیادہ نہیں لوں گا. میں نے کہا مجھ جیسا کم علم یہ 30 منٹ میں 300 سال کی داستان کون بیان کرے گا میرے بھائیوں. سنیں گے بھی آپ تو ایسے موضوعات سننا پسند بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم ہے، نام میں نے لیا ہے، نام یاد رکھنا، اٹھا کر کے پڑھ لینا. ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم ہے، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے تحریک آزادی میں، اس دیش کو آزاد کرانے میں اس ملک کے 5 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. خالی بنگال میں، صرف بنگال میں 1 لاکھ علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا ہے. دہلی میں آج ہمارے مدارس پر آپ بات کرتے ہو، دہلی میں اہل حدیثوں کے 15 مدارس تھے، سب بلڈوزر سے ڈھا دیے گئے. اللہ کی قسم ہے. شاعر نے کہا ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. یہ میں نے تاریخ کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہے 15 اگست کے حوالے سے. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری اپنی تاریخ ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں جنہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. میں نے 2-4 کے نام لیے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نام اگر آپ کو پڑھنا ہے جاؤ دلی کا انڈیا گیٹ جا کر کے دیکھو، وہاں سرخیوں میں آپ کو ملے گا کتنے مسلمانوں کے نام دلی کے انڈیا گیٹ کے نام پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے تاریخ پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. جب گلستہ کو خون کی ضرورت
پڑی پہلے گردن ہماری کٹی. شاعر نے کہا جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی پہلی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. اور اے مسلم نوجوانوں, میری امت کی مائیں بہنیں بھی آئی ہیں, میں کیا بتاؤں ان کو, اللہ کی قسم ہے خواتین کی کتنی قربانیاں. بیگم حضرت محل, نام تو یاد رکھو, بیگم حضرت محل بی اماں محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھا پھانسی کے پھندے پر ہے, اللہ کا شکر ادا کیا میرے بیٹے نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. بی اماں احمد امجدی بیگم, زلیخا بیگم مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ تھے. ان سب خواتین کی قربانیاں کیا بیان کروں میں آپ کے سامنے. اس لیے میں آپ سے یہی پیغام دوں گا یہ خطبے کے خیر میں کہ میرے بھائیوں, ہم ہمیشہ, میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون و جگر سے اس ملک کو سینچا ہے, سیراب کیا ہے. لہٰذا ہم سب اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں, پڑھتے رہیں, اس ملک کو سجائیں, اس ملک کو سنواریں, اس ملک کے معمار بنے, تخریب کار نہ بنے, ملک کو بنانے والے بنے. ملک کو بگاڑنے میں ہمارا رول نہیں ہونا چاہیے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو اپنے اسلاف سے جڑنے کی, اپنے